خوش آمدید ناظرین، میں ہوں عمر جاوید۔ ناظرین، ایک بہت دلچسپ کتاب ابھی حال ہی میں منظر نامے پر آئی ہے، پبلش ہوئی ہے، اور اس کتاب کو تحریر کیا ہے، بلکہ تحریر سے زیادہ اگر ہم لفظ استعمال کریں ترتیب دیا ہے، محمد سعید صاحب ہیں۔ یہ ایک سول سرونٹ کے طور پر ریٹائر ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ دلچسپ کتاب جو پاکستان کے نام سے لکھی ہے، اس کتاب کے لیے انہوں نے کیا یہ ہے کہ 1 اگست 1947 سے لے کر 31 دسمبر 1947 تک کے جو اس وقت کے پاکستان کے جو چند بڑے اہم اخبارات تھے، ان اخبارات سے دلچسپ خبروں کو، دلچسپ اشتہارات کو، دلچسپ بیانات کو، اس دور کے جو تاریخی کریکٹر تھے ان کے اہم سٹیٹمنٹس کو انہوں نے اس کتاب میں ترتیب دی ہے۔ اچھا، یہ کتاب ان لوگوں کو بہت زیادہ دلچسپ لگے گی کہ جنہوں نے غیر جانبداری کے ساتھ تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا۔ غیر جانبداری سے میں تاریخ کا مطالعہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے صرف نصابی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، جو ہمارے کورس میں ہمیں تاریخ پڑھائی جاتی ہے، جنہوں نے صرف وہ پڑھا ہے، یا جو نصاب کی جو ہمارے ہاں کتابیں ہیں ان سے ملتا جلتا کچھ لٹریچر پڑھا ہے، تو ان کے لیے اس میں سوچ کا بہت نیا زاویہ ہوگا، کیونکہ جنہوں نے آلریڈی ہسٹری پڑھی ہے، صحیح معنوں میں ہسٹری پڑھی ہے، ان کے لیے تو خیر نئی باتیں نہیں ہوں گی، لیکن جنہوں نے ہسٹری نہیں پڑھی، صرف نصاب تک نہیں ہے، ان کے لیے نئی باتیں ہوں گی کہ پاکستان کیا تھا، ابتدائی دنوں میں کیا تھا، خود جو پاکستان کے فاؤنڈنگ فادرز تھے وہ کس طرح کا پاکستان چاہ رہے تھے، اور آج پاکستان بن کس طرح گیا۔ یہ ہمیں یہ کتاب پڑھ کر پتہ چلتا ہے۔ یہ کوئی پہلی کوشش نہیں ہے، خیر محمد سعید صاحب نے یہ ایک اس طرح کوشش، کیونکہ انہوں نے تو خالصتاً ایک تیرانہ ویو لیا، ایک اوور ویو لیا کہ اس زمانے میں ہو کیا رہا تھا، لیکن اکیڈیمک حوالے سے اس سے پہلے بھی میں آپ کو یہاں یاد کراتا چلوں کوششیں ہوئی ہیں، جیسے اے کے عزیز صاحب کی ایک بہت دلچسپ کتاب ہے دی مرڈر آف ہسٹری۔ اس میں انہوں نے پوری کوشش کی ہے دی مرڈر آف ہسٹری کتاب میں کہ پاکستان کے کورس میں، یعنی پہلی جماعت سے لے کر گریجویٹ لیول تک، یعنی آپ سمجھ لیں کہ 14 کلاس تک، گریجویٹ لیول تک، ہمارے جو ہسٹری، ہماری جو پاک سٹڈیز کو کہا جاتا ہے، اور سوشل سائنسز کے اندر کتنی زیادہ ہسٹری کو ڈسٹارٹ کیا جا رہا ہے، غلط فیکٹس بتائے جا رہے ہیں، غلط اینگلنگ دی جا رہی ہے، کس طرح طالب علموں میں نفرت پیدا کی جا رہی ہے، صرف یہ کہنا کہ صرف اس دنیا میں مسلمان ہی ٹھیک ہے، اور جو مسلمان نہیں ہے وہ چاہے جو بھی ہے، چاہے کرسچن ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، وہ سب مسلمان کا دشمن ہے، وہ کبھی مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ جب اس طرح کی باتیں ایسے طالب علموں کو پڑھائی جائیں گی، جو طالب علم ویسے بھی نہ تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں، نہ ادب کا مطالعہ کر رہے ہیں، نہ ایک عالمی حوالے سے لٹریچر کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے ایسے ذہنوں پر پھر کیا، ایسے ذہن مستقبل میں جا کر جو بھی کریں گے ان سے کیا توقع کی جائے گی؟ کیونکہ یہ جو کتابیں ہوتی ہیں جن کو خاص طور پر نصاب کی صورت میں، نصاب میں شامل کیا جاتا ہے، کورس میں شامل کیا جاتا ہے، ان کا اثر ہوتا ہے، ان کے اثرات ہوتے ہیں۔ میڈلین البرائٹ جو ہیں، امریکہ کی سابق سیکرٹری آف اسٹیٹ، انہوں نے خود بھی فاشزم کے حوالے سے ایک بڑی زبردست کتاب لکھی ہے، فاشزم وارننگ۔ وہ خود ایک بات کرتی ہیں کہ امریکہ کے اندر بھی جب ایسی کتابیں سامنے آئی، جیسے وہ مثال دیتی ہیں پیٹر کوزنک کی کتاب دی انٹولڈ ہسٹری آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس کی مثال دیتی ہیں، اس کے بعد دوسری کتاب کی وہ مثال دیتی ہیں جو مائیکل بیسکوس نے لکھی، پریزیڈنٹس ایٹ وار۔ اب ان کتابوں نے میڈلین البرائٹ کے تسلیم کرتی ہیں، جو وہاں کی رولنگ ایک ایلیٹ کا حصہ رہی ہیں، کہ ان کتابوں نے امریکی معاشرے کو پولرائز کرنے میں، امریکی معاشرے میں تعصب پھیلانے میں، امریکہ کی پالیٹکس کو پاپولسٹ بنانے میں، فاشسٹ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ تو یہ دنیا بھر میں جس بھی طریقے کا نصاب پڑھایا جا رہا ہوئے گا، کورس پڑھایا جا رہا ہوئے گا، اس کا ایک اثر ہوگا۔ اور کے عزیز صاحب کی سب سے اہم بات یہ کہ انہوں نے تو 60 سے زیادہ وہ فیکچول غلطیاں اپنی اس کتاب میں شامل کی ہیں کہ جو پڑھائی جا رہی ہیں، لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو بتائی جا رہی ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں قیام پاکستان کے چند دنوں کے فوراً بعد، قیام پاکستان کا فوری بعد کا عرصہ دیکھیں، خاص طور پر ارلی 50s تک میں بات کروں اگر، تو اس وقت یہاں بہت زیادہ اینٹی انڈین، یا آپ اینٹی ہندو کہہ لیں، یا جو تحریک آزادی چلی ہے، جس میں
कांग्रेस के साथ साथ कई जमातों ने भी अहम किरदार अदा किया है, और वो कांग्रेस पार्टी के जो रहनुमा थे, या जो आज़ादी की तहरीक चल रही थी, उसमें जिन लोगों का अहम किरदार था, मोहनदास करमचंद गांधी का किरदार था, नेहरू का किरदार था, आज़ाद थे, पटेल थे, कांग्रेस के अलावा मुख्तलिफ टेंडेंसीज काम करी थी, उनके बारे में ज्यादा तासुब नहीं दिखाया गया। इब्तदाई दिनों में पाकिस्तान के ज्यादा मुतसब अप्रोच नहीं दिखाई गई, ज्यादा अगेंस्ट यानी एंटी प्रोपेगेंडा नहीं किया गया। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐसा ऐसा करके प्रोपेगेंडा सरयत किया गया। खास तौर पर जनरल जिया के दौर में कोर्स को बिल्कुल ऐसे तैयार कर लिया गया जैसे आपका मकसद मुस्तकबल के कोई अच्छे जिम्मेदार शहरी पैदा करना नहीं है, बल्कि मुतसब जहन है। वो मुतसब जहन कल को सिविल सर्विस में आएगा, वो मुतसब जहन कल को जज बनेगा, मुतसब जहन कल को आर्मी में जाएगा, वो मुतसब जहन कल को अकाउंटेंसी में जाएगा, आईटी में कहीं भी जाएगा, लेकिन वो एक मुतसब जहन सामने रखकर जाएगा, एक बायस जहन सामने रखकर जाएगा, क्योंकि उसको पढ़ाई ये बात गई है। तो इन चीजों के माशरे पर असरात होते हैं। ये पाकिस्तान से बेहतर और कौन समझ सकता है कि जो दहशतगर्दी जिन्होंने बर्दाश्त की है, 80,000 से ज्यादा पाकिस्तानी इस दहशतगर्दी में हलाक हुए हैं, उन तबकात, उन तहरीकों की वजह से, तहरीक तालिबान पाकिस्तान या उनसे जो ऐसी और तहरीकें कि जहां मदरसों में कोर्सेज के अंदर नफरत का दर्स दिया जाता है, तालिब इल्मों को नफरत सिखाई जाती है, तो फिर ऐसे ज़हन से हम और क्या तवक्को रखते हैं। तो एनीवेज वापस इस आज के इस वीडियो का मकसद यही है कि इस किताब पर बात की जाए, इस किताब को हम लाजमी पढ़ें, इस किताब को अच्छी तरीके से देखें। बहुत दिलचस्प किताब है, यानी उस दौर की अक्कासी होगी हमारे सामने। उस मोहम्मद अली जिन्ना क्या सोच रखते थे, लियाकत अली खान क्या सोच रखते थे, किस तरह के बयानात आ रहे थे, पाकिस्तान में किस तरह के इश्तेहारात चल रहे थे, पाकिस्तान में उस वक्त क्राइम की क्या सूरत हाल थी, पाकिस्तान में उस वक्त महंगाई की क्या सूरत हाल थी, पाकिस्तान में उस वक्त बेरोजगारी की क्या सूरत हाल थी, या जो महाजरीन आ रहे थे इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों से, उनको यहाँ किस तरह बसाया जा रहा था, पाकिस्तान अपने इब्तदाई दिनों में जो मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेसी किस तरह काम करती थी। तो इस सवाल से काफी ज्यादा इसमें अहम मालूमात है। और चूंकि ये प्राइमरी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स से मुराद ये कि उस दौर के अखबारात, बड़ी मेहनत से मोहम्मद सईद साहब ने उस दौर के अखबारात जाकर खंगाले हैं, उस दौर के अखबारात जाकर देखे हैं, और वहां से फिर डायरेक्ट इसको छापा है, इनको इस किताब का हिस्सा बनाया है। तो इस वजह से ये प्राइमरी सोर्स के तौर पर जो है वो काम आएंगे। तो ये उम्मीद की जा रही है ये किताब जो है वो किताब मुस्तकबिल के जो हिस्ट्री पढ़ने वाले शौकीन तालिब इल्म हैं, इनके लिए एक नया जाविया होगी, नया सोच का बायस बनेगी। और खास तौर पर ये किताब ऐसे लोगों को जरूर पढ़नी चाहिए जिन्होंने 1857 से 1947 की या पाकिस्तान की जो इब्तदाई हिस्ट्री है उसको सही तरीके से नहीं पढ़ा। तो ये किताब पढ़ लें तो उनका भला हो जाएगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन।